قال الله عز وجل في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے دل سے جدا کب ہے نام علی. سارے دوست احباب سے یہ گزارش ہے کہ 2 مصرے ہم پڑھیں گے. دونوں مصروں کے لاسٹ میں علی امام من استو منم غلام علی یہ آئے گا. یہ سب نے مل کے کہنا ہے. آواز پھیلن دئی ہے. ہمارے دل سے جدا کب ہے نام علی. ہمارے قلب پہ لکھا ہوا ہے نام علی. یہ نشہ حشر کے دن تک نہ ٹوٹ پائے گا. برا ہے دل میں ازل سے جام علی. یہی کہتا ہوا نظر آیا ہر ایک ولی. علی امام من استو منم غلام علی. میری نجات کا ضامن تیری امامت ہو. یہی دعا ہے خدا سے کہ جب قیامت ہو. میری جبی پہ رقم ہو یہی حروف جلی. علی امام من استو منم غلام علی. آج کی اس نشست میں مولا المسلمین امام المشارق والمغارب مطلوب و کل طالب اسد اللہ الغالب حضور سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے اور بالخصوص آپ کی شہادت پاک پہ گفتگو کریں گے. کائنات کا خالق جناب شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ ذات کے صدقے میں اسلام کو عروج اور بلندیاں عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ کہ جتنے بھی تربیت یافتہ اصحاب رسول ہیں ان میں سے سب سے زیادہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنہیں سفر و حضر میں بچپن سے لے کر حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان جناب اقدس ہیں. حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی ذات کے ساتھ ایک طویل تاریخ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے اسلام لائے، سفر و حضر
خلوت جلوت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے وقت گزارا، غزوہ بدر کو دیکھا، غزوہ احد کو دیکھا، خندق میں حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مشکل وقت گزارا، بلکہ شیب ابی طالب میں جب حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم وقت گزار رہے تھے تو جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی حضور کے ساتھ ہی تھے۔ غزوہ خیبر میں قلعہ کموس کے دروازے کو اکھاڑا، مرحب کو پچھاڑا، یہ سارے معاملات جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ رسول دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کو بھی آپ نے دیکھا۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب سیدہ کائنات جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے فراق کو بھی آپ نے برداشت کیا۔ اپنے دونوں شہزادوں کی شہادت کی خبر رکھتے ہوئے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی، یہاں تک کہ ایران اور روم کی سلطنتوں کو پامال ہوتے بھی آپ نے دیکھا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کو بھی آپ نے دیکھا۔ عمر بن خطاب کو رسول اللہ کی مسجد میں حضور کے مصلی پہ شہید ہوتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا۔ خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے بھی جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا۔ جب آپ کا دور آیا تو جنگ و جدل اور ایک فتنوں سے بھرا ہوا وقت آپ نے گزارا، کبھی جنگ جمل، کبھی جنگ صفین اور کبھی جنگ نہروان، یہ تین عظیم جنگیں جو ہیں وہ آپ نے ان کو دیکھا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جنہوں نے رسول دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں کھیلا ہو، جو حضور کے تربیت یافتہ ہوں، جو خلفائے ثلاثہ کے بعد حضور کی پوری امت کے سردار ہوں، جن کے بیٹے جنت کے سردار ہوں، جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہوں، اس جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر شرک کا فتویٰ بھی لگایا گیا اور لا حکم الا للہ کا نعرہ لگایا گیا۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ نے، جناب سیدنا عبداللہ بن جعفر اور محمد بن حنفیہ نے آپ کو غسل دیا، قبر انور میں اتارا۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ 63 سال کی زندگی مبارکہ میں جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو یہ جنگ و جدل اور فتنوں سے اتنا دل اٹھ گیا تھا کہ جنگ جمل کے موقع پہ تو امام حسن مجتبی کو فرما رہے تھے کہ اے حسن، کاش تمہارا باپ 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔ اور دل اتنا اٹھ گیا تھا کہ عین شہادت والے رمضان المبارک کے مہینے میں یوں زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے، مولا میرا دل ان سے اٹھ گیا ہے، مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے دور کر دے۔ ان چیزوں، ان معاملات اور ان تاریخوں کے واقعات کو اتنی مضبوط ترین تاریخ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے جڑی ہوئی ہے۔ آواز پھیل رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ آواز پھیلے نا۔
آپ اندازہ کیجئے آپ کی شان اقدس کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہیں مشرک عمر بن عبد ود کے ساتھ جب آپ لڑ رہے تھے تو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو مشرک کے سامنے اپنے کل ایمان کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ یہ سعادت بھی دیکھیے کہ جن کی باپ ہونے کی حیثیت سے تربیت کا یہ عالم ہے کہ ان کے بیٹے جنت کے سردار بنے۔ اللہ اکبر۔ کنز العمال میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جب جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی صلح ہو گئی۔ ملک شام کا جو علاقہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو دے دیا گیا اور باقی سارے ایریے پہ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے کنٹرول میں رہا۔ تو اس صلح کے جو وقت گزرا ہے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی طرف ایک خط لکھا۔ تو اس خط کی ابتدا میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تعارف کروایا اور لکھا کہ یہ خط معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے ہے کہ جس کے والد عہد جاہلیت میں بھی قریش کے سرداروں میں رہے ہیں، اور اب مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی ہے، میں کاتب وحی بھی رہا ہوں، اور میرا نبیوں کے سردار کے ساتھ ایک سسرالی تعلق بھی ہے کہ میری بہن حضور کے گھر ہے۔ تو یہ خط کی ابتدا میں حضرت امیر معاویہ نے تعارف کروایا۔ اب جتنے آپ حیران ہو کر سن رہے ہیں اس سے زیادہ اونچی آواز سے آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ کیا کہنی ہے جی؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی۔ ٹھیک ہے، اب تعارف سنیے جناب شیر خدا کا۔ تو جب یہ خط آپ کے سامنے پڑھا گیا تو آپ نے مسکرا کے غلام کو فرمایا اب ہماری طرف سے بھی لکھو، ہم بھی اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ چونکہ آپ نے شاعری بھی بڑی کمال کی ہے، بہت بڑے ادیب تھے، شاعر بھی تھے، اور اللہ رب العزت نے فی البدی فصاحت و بلاغت کا ایک سمندر آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اب ایک ایک جملہ جناب آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے غلام کو فرمایا لاؤ کاغذ اور قلم اور لکھو کہ یہ خط کا جواب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی طرف سے ہے۔ کون امیر المؤمنین علی بن طالب؟ محمد النبی اخی و سحری و حمزہ سید الشہداء امی۔ فرمایا میرا تعارف یہ ہے کہ وہ جو محمد نبیوں کے سردار ہیں وہ میرے بھائی ہیں۔ یہ پہلا جملہ ایسا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ کائنات کے اندر سارے انبیاء کی امتوں میں جناب شیر خدا کی مثل نہیں ہے۔ تو تعارف دیکھیے، فرمان لگے محمد النبی اخی و سحری و حمزہ سید الشہداء امی، وہ جو نبیوں کا سردار ہے وہ میرا بھائی ہے اور وہ میرے سسر ہیں۔ فرمایا جس کا نام ساتویں آسمان کے کنارے پہ لکھا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا شیر ہے، فرمایا وہ سید الشہداء حضرت حمزہ میرے چچا ہیں۔ وجعفر الذی یمسی ویدہی یطیر الملائکۃ یطیر مع الملائکۃ ابن امی، فرمایا وہ جو جنت میں
پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اڑنے کی جن کو اجازت ہے میرا وہ بھائی ہے، میرا وہ ماں جایا ہے۔ وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سِكْنِي وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنِي وَعِرْسِي، فرمایا محمد کی بیٹی سیدہ کائنات میرے گھر میں ہے۔ اور یہاں تک نہیں، فرمایا منوط لحمها بدمی و لحمی، فرمایا سیدہ کائنات اور شیر خدا، فرمایا سیدہ کائنات اور میں ایسے ہیں جیسے ایک قالب ہو اور اس کے اندر دو جانیں ڈال دی گئی ہوں۔ پھر فرمانے لگے سبطا احمد ولدا یمنہا فایکم لہ سہم کسہمی، فرمایا وہ جو محمد کے نواسے ہیں، وہ جو نماز کی حالت میں بھی محمد کی پشت پر کھیلتے ہیں، فرمایا وہ میرے بیٹے ہیں۔ جنہیں رسول اللہ نے اپنی گود میں کھلایا، جن کو لاب دہن چسایا، فرمایا وہ میرے بیٹے ہیں۔ فَأَيُّكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي، فرمایا وہ بندہ میرے سامنے آئے جس کو رب نے اتنی نعمتیں دی ہوں۔ سبقتکم الی الاسلام ترن وصغیرا ما بلغت الوان حلمی، فرمایا یاد رکھو سب سے پہلے نبی کے ساتھ کندھا جوڑ کر کھڑا ہوا تھا وہ شیر خدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شیر خدا نے تعارف کروایا۔ آپ کے اس تعارف کے ساتھ ہم ایک کنز المال کی حدیث ہے جو کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب شیر خدا کی شہادت کے موقع پر کھڑے ہو کر جو خطبہ شاہ فرمایا تھا، اس کا ایک جملہ ساتھ ملاتے ہیں۔ امام حسن مجتبی نے جناب شیر خدا کی شہادت میں کھڑے ہو کے فرمایا، لوگوں تم سے وہ شخص چلا گیا کہ جو رسول اللہ کا بھائی تھا، جو دین جس کی محبت ایمان کا حصہ تھا، فرمایا یاد رکھو شیر خدا وہ ہیں کہ جب بھی میدان میں نکلے ہیں دائیں طرف جبریل ہوتے تھے اور بائیں طرف میکائیل ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک وہ تعارف ہے۔ اور پھر وہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ خط جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا گیا تو آپ نے سر جھکا کر کہا علی سچ کہہ رہے ہیں اور علی حق کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ نے جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ پہلے سے عطا فرما دی تھی، جیسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر عطا فرمائی، جیسے اور اصحاب رسول کی شہادت کی خبر عطا فرمائی۔ اس سے پہلے دو احادیث مبارکہ برکت کے لیے آپ سماعت کریں۔ جناب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک مائی صاحبہ کے گھر میں گئے، انہوں نے دعوت کی ہوئی تھی تو بکرا ذبح کیا۔ جب کھانا تیار ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخلن راجل من اہل الجنہ، فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اہل، ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ۔ آج آپ کا کوئی میرے ساتھ ربط نہیں ہے اور میرا بیان کرنے کا کوئی دل نہیں ہے، وقت ویسے ہی میرا مکمل ہو جاتا ہے تو آپ ربط میرے ساتھ۔ اور مجھے ایک یہ آج پتہ نہیں یہ ڈسٹرب کر رہا ہے مائک کہ آواز مجھے نہیں لگ رہا کہ پوری صحیح پہنچ رہی ہے، پھر سبحان اللہ کہیں۔ یہ مائک ٹھیک ہے، تسی بھی ٹھیک ہے، ہاں یہ نہیں ہوں کہنا تسی بھی سارے ٹھیک جی، بس آج تک مجھے لگتا کہ روزہ لگا ہے، اونچی آواز سے کہیے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں تو حضور نے فرمایا لا يدخلن راجل من اہل الجنہ، جابر ابھی دیکھنا جو شخص آئے گا نا وہ جنت میں سے ہوگا، وہ جنتی مردوں میں سے ہوگا۔ فرماتے ہیں تو جب دروازہ کھلا تو ابو بکر صدیق حاضر ہو گئی، تو پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا جابر لا يدخلن راجل من اہل الجنہ، اب جو آئے گا نا وہ بھی جنتی لوگوں میں سے ہوگا۔ تو جابر فرماتے ہیں دروازہ کھلا تو عمر بن خطاب آ گئے۔ اب بڑے توجہ کے ساتھ حضور کو دیکھیں محبت کتنی ہے جناب شیر خدا سے۔
جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے پھر فرمایا لا يدخلن رجل من اہل الجنہ، جابر اب جو شخص آئے گا نا وہ بھی جنتی مردوں میں سے ہوگا۔ یہ کہتے ساری حضور نے فرمایا عرض کی اللہم اجعلہ علیا، پاک پروردگار اب جو بھی آئے وہ علی ہی آئے۔ پہلے بالکل مطلق رکھا جو آئے گا وہ جنتی ہوگا، جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تیسری دفعہ جان رحمت نے فرمایا مولا اب جو بھی آئے نا وہ علی ہو، علی کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ جابر فرماتے ہیں دروازہ کھلا تو جناب شیر خدا حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بیمار ہیں تو بڑا سخت قسم کا بخار ہے، تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ یہ جتنی حدیثیں میں پڑھوں گا نا جی المستدرک علی صحیحین میں سے ساری اس سے باہر نہیں ہے، تو کتاب جو فضائل علی کے جو باب ہے اس میں سے یہ ساری حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کرنے کے لیے گئے تو ہم سے پہلے حضرت علی کی عیادت کے لیے صدیق اکبر اور فاروق اعظم وہاں موجود تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو دونوں شیخین جو ہیں وہ اٹھ کر سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ حضور تشریف لے کر آئے اور جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور تسلی دی۔ تو پیچھے کھڑے ہوئے میں سے کسی نے کہا جتنی شدت کا یہ بخار ہے جناب شیر خدا کا بچنا مشکل لگ رہا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر فرمایا اللہ لن یموت الا مقتولا، فرمایا علی ایسے کبھی بھی وصال نہیں کرے گا، علی جب بھی ہوگا شہید ہی ہوگا۔ آپ اندازہ کیجیے، بعض دوستوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے غلط فہمیاں جڑ جاتی ہیں کہ نبی کو غیب دانا کہو، نبی کو یہ نہ کہو، نبی کو آنے والے حالات کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے وثوق سے اپنے بعض اصحاب رسول اور یہ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا بیان کر کے گئے ہیں، جناب شیر خدا کو اس اپنی جان سے بڑھ کر حضور کے اس فرمان پر پورا یقین تھا۔ تو حضور نے کیا فرمایا علی کا وصال نہیں ہونا، یہ شہید ہونے ہیں۔ اب یقین دیکھیے جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے وصال کے بعد خود جب امیر المؤمنین تھے تو ایک دفعہ بڑے سخت بیمار ہو گئے۔ تو تابعی کہتے ہیں جب ہم عیادت کے لیے گئے تو ہم نے عرض کی تخوفنا علیکا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین ہمیں آپ کے بارے میں دل ڈر گیا ہے، آپ اتنے بیمار ہیں تو ہمارا دل ڈر گیا ہے۔ جناب شیر خدا نے فرمایا لاکنی، فرمایا نا 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 سنو، میں رتی برابر بھی ڈر نہیں رہا، مجھے رتی برابر بھی خوف نہیں ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، وصال کر جاؤں گا۔ تو عرض کی حضور اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نبی غیب داں جو سچے نبی ہیں انہوں نے مجھے فرمایا تھا پیارے علی تو فوت نہیں ہوگا، ستضرب کا دربتن ہاں ہونا و ہاں ہونا، ایک شکی قلب ایک زمانے کا بدبخت تجھے تلوار مارے گا، تو نماز کی حالت میں ہوگا، یوں تیری پیشانی پہ تلوار لگے گی اور خون ایسے لچڑ کر تیری داڑھی پہ آئے گا اور تو کہتا ہوا جائے گا فزت برب الکعبہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے علی آج بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ تو فرمایا نا 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 میں یہاں فوت ہونے والا نہیں ہوں، میں جب بھی جاؤں گا تو شہادت کی موت کے ساتھ ہی کائنات کا خالق مجھے اس دنیا سے اٹھائے گا۔ یہ بارہا آپ نے اس کا ذکر کیا۔ اب بالکل مختصر اس بات کو سمجھ لیں کہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے خلافت کا جو زمانہ اقدس ہے اس میں 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ایک جنگ جمل، ایک جنگ صفین اور ایک جنگ نہروان، یہ 3 جنگیں ہوئی ہیں۔
جنگ صفین کے بعد جب حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں معاملات طے پا گئے، صلح ہو گئی، تو جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم واپس کوفہ کی طرف نکل آئے۔ یہ بات بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنی ہے۔ جب آپ کا لشکر واپس چلا تو 12,000 لوگ جو آپ کے لشکر میں رہ کر جنگ جمل میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ، ان کے خلاف انہوں نے جنگ بھڑکائی، پھر حضرت امیر معاویہ کے خلاف پوری جنگ بھڑکائی، تو یہ 12,000 کا لشکر جناب شیر خدا کے لشکر سے نکل گیا، جدا ہو گیا۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا، لا حکم الا للہ، حاکم صرف اللہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو حاکم مقرر کر کے فیصلہ کرتے۔ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر انہوں نے شرک کا فتویٰ لگایا کہ آپ مشرک ہو گئے ہیں، آپ کا قتل جائز ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جن کے گھر قرآن کا نزول ہوتا رہا ان پہ شرک کا فتویٰ لگا۔ غلط فہمیاں ایسے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا نعرہ یہ تھا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، جب قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے، تو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرتے ہوئے ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو حاکم اور ثالث کیوں مقرر کیا؟ تو یہ شرک کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ قرآن کی آیت تھی، شیر خدا کو جب پتہ چلا تو مسکرا کے فرمایا آیت سچی ہے، یہ بندے جھوٹے ہیں۔ آیت بندے، عرض کی حضور اس کا جواب کیا ہے؟ فرما قرآن سارا پڑھتے تو نبی کی امت پر شرک کے فتوے نہ لگاتے۔ آپ کو اگر تسلی نہ ہو تو سنن ابی داؤد کتاب الفطر اٹھا کے دیکھیے، وہاں یہ ساری حدیثیں بڑی بڑی ہیں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا قرآن تو پڑھتے، رب فرماتا ہے ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔ شیر خدا نے فرمایا رب جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ خامد اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے تو ایک خامد کی طرف سے ثالث آ جائے، ایک بیوی کی طرف سے ثالث آ جائے، فرمایا عقل کے اندو جب خامد اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہونے پر رب 2 ثالثوں کی اجازت دیتا ہے، یہ تو نبی کے امت کے 2 گروہوں کے درمیان جھگڑا تھا، اس کی صلح کے لیے میں ثالث کیوں نہیں مقرر کر سکتا؟ تو یہ جو نکل گئے نا جی، جناب شیر خدا نے انہیں ایک لقب دیا، فرمایا یہ خارج ہیں۔ کیا ہیں جی؟ یعنی دین سے خوارج کہا گیا۔ انہوں نے پھر جناب بالکل قاتلانہ حملے شروع کیے۔ تو جنگ صفین کے بعد تیسری جنگ، ایک نہر کا نام ہے نہروان، اس کے کنارے پہ لڑی گئی۔ 12,000 کا لشکر جو شیر خدا کو مشرک کہنے والا تھا وہ سامنے تھا، اور جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا لشکر دوسری طرف تھا۔ جب یہ جنگ ہوئی تو جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سرپرستی میں صرف 10 خارجی بندے بچے، باقی ساروں کو قتل کر دیا گیا۔ کتنے بچے جی؟ باقی کو قتل کر دیا گیا۔ لوگوں نے عرض کی حضور قاری قرآن یہ تھے، قرآن کی تلاوت یہ کرتے تھے، امام میں جبے کبے اور داڑیاں ان کی تھی، تو کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ان لاشوں کے اندر ایک شخص کی لاش ملے گی، اگر وہ لاش صحیح ہے تو سمجھو ہم نے زمانے کے بدبخت لوگوں کو مارا ہے، اگر اس شخص کی لاش نہ ملی تو پھر سمجھ لو کہ غلطی ہو گئی ہے۔ اب جب وہ لاش تلاش کی گئی تو ایسے لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اس کے نیچے سے لاش نکلی، اس کے ہاتھ جو تھے وہ بھینس کے جو پستان ہوتے ہیں اس کی طرح کے تھے۔ جب وہ لاش نکلی تو شیر خدا نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں
رب کائنات کی قسم ہے میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، علی تیرے ساتھ ایک گروہ لڑے گا جو تجھے مشرک کہے گا، اگر ہاتھ آ جائے تو کسی کو نہ چھوڑنا، وہ زمانے کے بدبخت لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، ہم نے جن کو مارا ہے یہ زمانے کے بدبخت لوگ ہیں۔ اب یہ جنگ ختم ہو گئی، وہ جو 12 لوگ بچے تھے ان میں سے 3 لوگ، کتنے جی؟ 3 لوگ، حجاج بن عبداللہ برق، عمر بن بکر تمیمی اور عبد الرحمن ابن ملجم، یہ 3 لوگ مکہ المکرمہ میں اکٹھے ہوئے اور کعبہ شریف کے پاس بیٹھ کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا اور قسم اٹھائی کہ ہم شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو قتل کر دیں گے، امیر معاویہ کو قتل کر دیں گے اور عمر بن عاص کو قتل کر دیں گے، یہ تینوں جو ہیں معاذ اللہ مسلمان نہیں رہے، ان کو قتل کریں گے تو امت کے اندر سکون آ جائے گا۔ ابن ملجم نے کہا کہ شیر خدا کو قتل کرنا میری ذمہ داری، حجاج بن عبداللہ برق نے کہا امیر معاویہ کو قتل کرنا میری ذمہ داری، اور عمر بن بکر تمیمی نے کہا کہ عمر بن عاص کو قتل کرنا میری ذمہ داری۔ 19 رمضان المبارک فجر کی نماز کا وقت طے ہو گیا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر عین اسی وقت حملہ کریں گے۔ امیر معاویہ پر جس نے حملہ کیا وہ حملہ کرنے سے پہلے پکڑا گیا۔ عمر بن عاص اس دن بیمار تھے، جماعت میں حاضر نہ ہوئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے جو امام تھے ان کو عمر بن عاص کے شبے میں شہید کر دیا گیا۔ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں امام حسن مجتبی فرماتے ہیں جیسے جیسے رمضان کے دن گزر رہے تھے تو شیر خدا سحری افطار کم سے کم کرتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ آخری 3 دنوں میں تو آپ نے صرف پانی پہ گزارا کیا۔ فرماتے تھے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سحری نہ چھوڑنا، اس لیے میں سحری نہیں چھوڑ رہا، چاہے گھونٹ کا ایک پانی بھی پینا پڑے۔ تو ہم نے عرض کی کہ حضور ایسا کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب جانے کا وقت آ رہا ہے۔ جس صبح کو آپ کی شہادت کا وقت تھا وہ ساری رات جا کے گزاری۔ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رات کو اٹھ کر 3 دفعہ باہر آئے، آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ وقت وہی ہے، یہ رات وہی ہے، نبی کریم کے ساتھ ملنے کا وقت آ گیا ہے، حضور کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ادھر یہ پلاننگ چل رہی ہے کوفہ کے اندر، یہ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ میں آیا، تمیم الرباب ایک قبیلے کا نام ہے، اس کے 10 افراد پہلے سے شیر خدا کو قتل کرنے کے لیے میٹنگ اور پلاننگ کر رہے تھے۔ ان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا کتام، اس میٹنگ کے اندر ابن ملجم بھی پہنچا۔ اب طے یہ ہوا کہ قتل کون کرے گا؟ ابن ملجم نے کہا قتل میں کروں گا، اور لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو لڑکی کتام ہے اس کے ساتھ میری شادی کروا دی جائے۔ کتام کہنے لگی شادی میری تمہارے ساتھ ہو جائے گی، 3000 دینار لوں گی، ایک مرد غلام لوں گی، ایک باندی لوں گی اور شیر خدا کا سر لوں گی، اگر یہ کر دو تو میں تمہارے ساتھ راضی ہوں۔ شبیب بن بجرا یہ ایک شخص ہے جو عبد الرحمن بن ملجم کے ساتھ چلا۔ وردان بن مجالد یہ تیسرا شخص ہے جو ابن ملجم کے ساتھ چلا۔ اب یہ آئے اور عبد الرحمن بن ملجم اور شبیب یہ دونوں مسجد کوفہ کے اندر آ کے پہلے سے ہی لیٹ گئے۔ ادھر سے جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گھر سے چلے، ایسے بازار سے چلتے آ رہے تھے کہ آگے سے بطخوں کے جو پرندے ہیں انہوں نے آوازیں نکالنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ، مجھے راستہ دو، مجھے موت آواز دے رہی ہے، مجھے راستہ دو۔ سیدھے تشریف لے کر آئے، مسجد کے اندر تشریف لائے اور جو سوئے ہوئے تھے ان کو جگایا۔ فرمایا نماز کا وقت ہوا، اٹھو اور وضو کر لو۔ ابن ملجم ایسے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، آپ نے ایسے پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو اٹھایا، فرمایا اٹھو وقت آ گیا ہے، جاؤ وضو کرو اور نماز پڑھ لو۔ اب وہ اٹھا، وہ تو اپنے معاملے میں تھا، اب وہ اٹھا، جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم چلتے چلتے محراب میں آئے، کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ شیر خدا کے جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا پیالے علی میدان میں جب بھی تم کھڑے ہوگے آگے ہزاروں کا بھی لشکر آ جائے تم مغلوب نہیں ہو سکتے، رب نے ہمیشہ تیرے ہاتھوں میں فتح لکھی ہے۔ وہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم
جب جنگ صفین کے موقع پر لڑتے لڑتے لشکر کے گزر کر امیر معاویہ کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے امیر معاویہ باہر آؤ، آج فیصلہ ہو جائے، امت کو سائڈ پہ کرو، میرے سامنے آ کر لڑو، پتہ چلے شیر خدا کون ہے۔ تو امیر معاویہ سے کہا گا نکلیے اور شیر خدا کا مقابلہ کیجئے۔ امیر معاویہ بھی کیا اٹھے، نا مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے علی کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کے دائیں طرف جبریل ہوتا ہے، اس کے بائیں طرف میکائیل ہوتا ہے۔ فرمایا میرا علی جس میدان میں بھی قدم رکھے گا کائنات کا خالق فتح صرف شیر خدا کو عطا فرمائے گا۔ دشمن کو پتا تھا کہ شیر خدا کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر آج وار کیا جا رہا تب جب شیر خدا رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور تکبیر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، رب سب سے بڑا ہے، رب سب سے بڑا ہے۔ ایسے تکبیر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھا اور شبیب بن بجرہ آگے آیا اور آپ پر تلوار کا وار کیا، وہ وار ناکام ہوا۔ ابن ملجم نے کہا پیچھے ہٹو اور اس نے تلوار کا وار کیا، جناب شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کے یوں پیشانی مبارک پر لگا، خون کا فوارہ نکلا اور آپ کی داڑھی مبارک کر وہ خون نکلنا شروع ہوا۔ جناب شیر خدا بیٹھے پھر لیٹ گئے، فرمایا بسم اللہ علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، فرمایا رب کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے دین کے ساتھ اللہ کی عزت کی قسم ہے علی آج بھی کامیاب ہو گیا ہے، علی آج بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ شیر خدا جو دنیا میں آئیں تو کعبہ کے اندر آئیں، جب دنیا سے جائیں تو رب کے گھر سے ہی دنیا کو چھوڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ وردان بن مجالد وہاں سے بھاگا، اپنے رشتہ دار کے گھر گیا، اس کو جا کے بتایا کہ میں نے حملے کے لیے گئے تھے تو جناب شیر خدا کو ہم نے معاذ اللہ شہید کر دیا۔ اس کے کزن نے، چچا کے بیٹے نے اسے گھر کے اندر ہی قتل کر دیا۔ شبیب بن بجرہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابن ملجم کو وہاں گرفتار کر لیا گیا اور جناب شیر خدا کے سامنے حاضر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو نرم بستر دو، پوچھو اگر پیاس لگی ہے تو اس کو پانی پیش کرو اور ٹھنڈا شربت پیش کرنا۔ قربان جائیے یہ وہ تربیتیں ہیں، یہ وہ معیار ہے علی کے گھرانے کا، یہ وہ معیار ہے۔ سامنے کھڑے قاتل کو کہتے ہیں شربت ٹھنڈا اور میٹھا دینا، بستر اس کو نرم دینا، اگر میں بچ گیا تو فیصلہ میں کروں گا، اگر میں نہ رہا تو اے میرے بیٹے حسن پھر فیصلہ یہ ہے کہ میرے قتل کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے۔ جناب شیر خدا کرم اللہ وجل کریم اس کے بعد 3 دن تک حیات رہے۔ امام حسن مجتبی نے جمعے کی نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد جناب شیر خدا کرم اللہ وجل کریم 20 رمضان مبارک کی رات کو رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کے بعد امام حسن مجتبی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہوں گا، میں رسول اللہ کی سنت پر جاؤں گا اور خاموشی سے جاؤں گا، جو بہتر لگے وہ تم کر سکتے ہو۔ حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ حضور امام حسن مجتبی، حضور سرکار امام حسین، عبداللہ بن جعفر طیار اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان پاک ہستیوں نے آپ کو غسل دیا اور آپ کو قبر کے اندر اتارا، اور حضور جناب شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی ذات مقدسہ کو رب کریم نے حضور کے فرمان علی شان کے مطابق شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور کی وصال با کمال کے بعد 4 خلفائے راشدین ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے، عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی ہے، عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، اور جناب شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کو رب کریم نے شہادت جیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کائنات کا خالق میری طرف سے، آپ کی طرف سے، حضور کی ساری امت کی طرف سے کروڑا 100 کروڑا رحمتوں کا نزول حضور جناب شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی ذات مقدسہ آپ کی قبر انور پر، آپ کے مزار مقدس پر نازل فرمائے۔ آپ کی بہادری، آپ کی جرت، دین اسلام کی خدمات کے بدلے میں رب کریم اسلام کی کو عزت عطا فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔